بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر اردو کے سبق نمبر 1 کا 5واں اور پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ان پیراگراف سے پہلے والے سبق کی تشریح کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا چکا ہے، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں اس قسم کی جائیدادیں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے تحفتاً ملی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان جائیدادوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا تو اس وقت کے بڑے بڑے مذہبی عالم دین کو بلایا، جن کا نام مقبول، مامون بن مہران اور ابو قلابہ تھا، اور جائیدادوں کے بارے میں ان سے پوچھا کہ ان کا اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے۔ مقبول نے ڈر کر جواب دیا کہ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلائیں۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار ان ظالموں اور زبردستی قبضے کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی سلیس۔ اب آپ تشریح اسی طرح کریں گے جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پیراگراف کی تشریح کے لیے ایک فارمولا بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے علامہ ابن جوزی، پھر آپ نے مولانا شبلی نعمانی، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تفصیلاً بتانا ہے۔ ساتھ آپ نے اس پیراگراف سے پہلے جو 4 پیراگراف گزر چکے ہیں، ان چاروں پیراگراف کا مختصراً خلاصہ بھی بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مصنف اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے نام ان کے والد نے جو زمینیں اور جائیدادیں ان کے نام کی تھی، وہ ساری کی ساری بنو امیہ نے تحفتاً ان کے والد کو دی تھی۔ اب عمر بن عبدالعزیز کیونکہ اپنے دین پر قائم تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام زمینیں جو زبردستی لوگوں سے لی گئی تھی وہ واپس کر دی جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ظالم بنے، کیونکہ ظالم کو قیامت والے دن بہت سخت سزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت، بد مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بنو امیہ کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ کسی بھی فرد کو اپنی کیے گئے فیصلے کے اوپر آواز نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ انہوں نے آزادی رائے کو سلب کر دیا تھا، تو اس وجہ سے لوگ جو تھے وہ ان سے بہت زیادہ متنفر تھے، اور سب سے زیادہ لوگ ان سے اس وقت متنفر ہوئے جب انہوں نے زبردستی لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، ان کا ایک ایک عمل عین دین اسلام کے مطابق تھا، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے مذہبی عالم دین کو بلایا، جن میں مقبول جو بہت بڑے محدث تھے اور حافظ پہ تھے، دوسرا مامون بن مہران تھے جو ممتاز محدث عالم دین تھے۔ انہوں نے ہی عمر بن عبدالعزیز کو مجدد اول کا نام دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر ابو قلابہ، یہ فقہ کے ماہر تھے، حافظ اور محدث تھے۔ ان علماء کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لینا چاہا کہ میں اپنی زمینوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقداروں کو ان کا حق دے دوں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلے 2 بہت نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ جب بھی میں کوئی غلط فیصلہ کروں تو تم لوگوں نے مجھے روکنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب اپنی زمینوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہا تو ان تینوں بڑے بڑے عالم دین کو بلا کر مشورہ کیا۔ جب آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو تینوں علماء نے یہ کہا، اپنے بڑے بیٹے عبد الملک کو بلا لے۔ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے اور عبد الملک ان میں نہایت
नेक, मुत्तकी और परहेजगार थे। उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी फातिमा से एक दफा फरमाया, फातिमा मुझे अपने इस बेटे की वजह से नेकियों की तरगीब होती है। अब्दुल मलिक जब आए तो उनसे पूछा गया कि आप इन जमीनों के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने फौरन ही अपने वालिद साहब इस बात पर उभारा कि वो लोगों की जमीनें वापस कर दें कि कहीं आपको भी उन लोगों में न गिना जाए जो दूसरों पर जुल्म करते थे। इस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी जमीनों के बारे में फैसला करने का पक्का इरादा कर लिया। तो ये था बच्चों पैराग्राफ नंबर 5। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ की तशरीह देंगे। हाफिज।